حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال کیا جاتا ہے عام لوگوں سے، ایک طرف ابو حنیفہ کا قول ہو، دوسری طرف رسول اللہ کی حدیث ہو، کس بات کو مانو گے؟ ہر بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے۔ تو یہ بات کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو حنفی جو ہیں، مقلد جو ہیں، امام صاحب کی بات مانتے ہیں، حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ تقلید کے پیچھے کئی شرائط ہیں، ہر چیز کے پیچھے شرطیں ہوتی ہیں، جب تک شرطوں کو نہ دیکھا جائے چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ غیر مسلموں کا اسلام پر بہت بڑا اعتراض ہے کہ اسلام ظالم مذہب ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کیوں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام حکم دیتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، اب ہاتھ کاٹنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہاتھ کاٹنے کے پیچھے جو شرائط ہیں ان کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ چوری پر، ہاتھ کاٹنے پر علماء نے 12 شرطیں لکھی ہیں۔ 12 شرطیں جب تک پوری نہ ہوں گی، قاضی حاکم وقت کو اجازت نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹے، مال ہو، مال متقوم ہو، 10 درہم کو پہنچتا ہو، بہت ساری شرائط، 12 شرطیں ہیں تقریباً۔ تو ہر چیز کے پیچھے شرائط ہوتی ہیں، تقلید کے پیچھے بھی شرطیں ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دین اسلام کے اندر جو احکامات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عقائد کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ماننے کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ کچھ ہمارے اوپر احکامات وہ لازم ہیں جن کو ہم نے صرف ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں عقائد، کہ اس پر ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا کہ ہم نے اللہ کو ماننا ہے، ہم بیٹھے تھے تو کھڑے ہو جائیں پھر ماننا مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں تو بیٹھے تھے تو لیٹ جائیں، یعنی اعمال کا اس کے اندر تعلق نہیں ہے، دل کا تعلق ہے کہ دل سے ماننا ہے۔ اسلام کے وہ احکامات جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، ان میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے عقائد کو لیتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اور مدینے کے سلطان نے فرمایا ہے۔ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ موجود ہے ابو حنیفہ نے کہا ہے، نہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو جو عقائد ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے اعمال کی، کہ جو ہمارے اوپر احکامات لازم ہیں اعمال کی صورت میں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ اعمال ہیں، حج کرنا ہے، یہ اعمال ہیں۔ اب اعمال کے جو احکامات ہیں ان کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جن میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں، کہ کسی بڑے عالم سے اس کی وضاحت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمازیں ایک دن میں 5 فرض ہیں، اجتہاد کی کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ نماز کی رکعات ہیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ معاملات جو اعمال کے معاملات ہیں ان میں پہلی قسم میں بھی تقلید کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری قسم اعمال کی وہ آتی ہے کہ جہاں پر اجتہاد کا دخل ہوتا ہے، جہاں پر دلائل متعارض آ جاتے ہیں۔ ایک بات ہے دلیلیں مختلف ہیں، ایک حدیث کہتی ہے عمل کرو، دوسری کہتی ہے نہ کرو۔ ایک کام ہے اس پر 10 حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں کہتی ہیں یہ کام کرو، کچھ حدیثیں کہتی ہیں یہ کام نہ کرو۔ اب ایک عام بندہ کیا کرے گا؟ اب اس وقت ضرورت ہے کہ ایک امام مجتہد ہو جس کو قرآن و سنت کی تمام اقسام آتی ہوں، وہ امت کے سامنے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر آسان دین پیش کرے۔ یہ جو چوتھی قسم میں نے بیان کی ہے، صرف اس قسم کے اندر ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیقات پر اعتبار کرتے ہیں کہ دلائل متعارض ہو گئے، مختلف دلیلیں ایک بندے کے سامنے آ گئی۔ اب امام مجتہد کی ضرورت یہاں پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جو مسائل تمہیں نہیں آتے، جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر، علماء کے قدموں میں جا بیٹھو، علماء سے پوچھو، وہ قرآن کی تمام اقسام کو جانتے ہیں، خاص کیا ہے، عام کیا ہے، مشترک کیا ہے، مؤول کیا ہے، اشارۃ النص کیا ہے، عبارۃ النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، عام بندے کو کیا پتا؟ آپ سب یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ تو قرآن سے مسائل کو نکالنے کے لیے بہت ساری پیچھے تحقیقات ہیں۔ اب یہاں پر امام مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے کہ امام مطلق، ایک ایسا امام موجود ہو جو قرآن سے مسائل کو نکالے، ترجیح دے، کون سی حدیث پر عمل کیا جائے گا، کون سی پر نہیں کیا جائے گا، کون سی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کون سی نہیں ٹکرا رہی، کس قرآن کی آیت پر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہاں پر امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرض لو نا
لین دین کا معاملہ کرو، کوئی بندہ ایک دوسرے سے قرض لیتا ہے تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قرض لیتے وقت، قرض دیتے وقت ایک عادل بندہ تمہارے پاس ہونا چاہیے جو اس لین دین کو لکھ لے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب آپ میں سے کتنے بندے بیٹھے ہوں گے، ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ قرض لیا، کبھی ہم نے لکھ پڑھ نہیں کی؟ تو کیا جو ہم قرض لیتے دیتے ہیں ہم نے حرام کا ارتکاب کیا؟ قرآن کہتا ہے لکھو، امر ہے، حکم ہے، ہم نے کبھی عمل نہیں کیا۔ تو اب قرآن کے اس حکم کا کیا مطلب ہے کون بتائے گا؟ امام مجتہد بتائے گا۔ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی امام مطلق ہو جو دین کو آسان کر کے عوام الناس تک پہنچائے۔ اب علماء میدان میں آئے، علماء نے فرمایا امر کی 16 قسمیں ہیں۔ جو امر اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کی 16 قسمیں ہیں۔ یہ اللہ کا جو حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے کس درجے کا ہے؟ اب یہاں ہر عام بندے کا کام نہیں ہے قرآن کے ان باریکیوں کو سمجھنا۔ اب یہاں پر امام مطلق کی، امام مجتہد کی ضرورت ہے۔ کوئی امام وقت، امام مجتہد ہو جو قرآن کی اس آیت کی وضاحت ہمیں بتائے۔ تو اب میدان میں آئے امام اعظم ابو حنیفہ، اب آئے امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، بڑے بڑے علماء۔ انہوں نے امر کی 16 قسمیں نکال کر امت کو بتایا کہ قرآن کا یہ حکم فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ امر استحبابی ہے، مستحب ہے۔ یعنی جب تم قرض کا لین دین کرنے لگو، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے مستحب ہے کہ بہتر ہے لکھ لو تاکہ بعد میں پھڈا نہ پڑے، بعد میں لڑائی نہ پڑے۔ یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کر لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو قرآن کے، حدیث کے، میرے آقا کے فرامین کی کئی قسمیں۔ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قرآن و حدیث کے جو متعارض دلائل ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی عام بندے کو، وہ آسان بنا کر دین امت کے سامنے پیش کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آیا کہ جب تم نماز شروع کرو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث آئی ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب نماز شروع کرنے لگو تمہارا ہاتھ کا انگوٹھا کان کی لو کو لگے۔ طحاوی شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی نماز کا جو طریقہ صحابہ نے بتایا کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے آپ کے ہاتھ مبارک چہرے کے مقابل، چہرے کے برابر آ جاتے تھے۔ اب کام ایک ہے، نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ حدیثیں 4 آ گئیں، چاروں حدیثیں مختلف ہیں، اب کس پر عمل کرو گے؟ کوئی کندھوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہے، دوسرا بندہ مسلم شریف کی حدیث لے کر آ جائے کہ تو اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ کوئی کانوں تک اٹھا رہا ہے تو وہ بخاری شریف اٹھا کر آ جائے کہ تو اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ضرورت ہے کہ کس حدیث پر کب عمل کرنا ہے، کون سی حدیث راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، چاروں پر عمل کرنا، چاروں پر بیک وقت عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اب آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ میدان میں۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں بات ایک ہی ہے، صحابہ کرام کے بیان کرنے کے الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے پیچھے چل پڑو، چاروں حدیثوں پر بیک وقت عمل کرواؤں گا۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کا انگوٹھا کانوں کی لو پر لگا لو، چاروں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ ہاتھ کندھوں کے برابر بھی آ گیا، ہاتھ کانوں کے برابر بھی آ گیا، انگوٹھا کان کی لو کے برابر بھی آ گیا، ہاتھ چہرے کے مقابل بھی آ گیا۔ یہ امام اعظم چاروں حدیثوں پر اپنے ماننے والوں کو بیک وقت عمل کروا دیا۔ تو یہ میں نے مثال آپ کے سامنے اس لیے دی ہے کہ جب ایسے متعارض دلائل آ جائیں، مختلف حدیثیں آ جائیں، اب ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا امام ہو جس کے پیچھے امت چلے اور امت کو آسان بنا کر وہ دین پیش کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑنے کے لیے نہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ انہوں نے امت کے سامنے جو متعارض دلائل تھے ان کو سامنے رکھ کر آسان دین بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے مختصر وقت کے اندر مختصر طریقے سے آپ کے سامنے تقلید کی بات رکھی ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد کیوں ہیں، ان کی تحقیقات پر کیوں اعتبار کرتے ہیں۔